آٹھویں دلیل، نبی پاک فرمان لگے من فطر فیہ صائما، صرف اپنا روزہ نہ رکھنا، کسی کے روزے افطار کی بھی ترتیب بنا لینا، افطاریاں بھی کرانا۔ من فطر فیہ صائما، کسی ایک مسلمان کا روزہ تم نے افطار کرا لیا، کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اللہ تعالیٰ نے دو انعامات تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ نمبر ایک، تمہارے گناہوں کا کفارہ دے کر معافی کا پروانہ ملے گا، اور رجسٹر جہنم سے تمہارے نام کو مٹوا کے فرشتوں سے تمہیں پاک کروا دیا جائے گا۔ عتق رقبتہ من النار، لفظی ترجمہ رقبہ گردن کو کہتے ہیں، عتق آزادی کو کہتے ہیں، تمہاری گردن کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ لفظ ہے۔ گردن کو پکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گردن پکڑنے کا معنی ہوتا ہے کسی پہ قابو کر لو، کہتے ہیں نا اس کی گردن میرے ہاتھ میں ہے، یعنی میں اس پہ قابو ہوں، اس پر قبضہ کر چکا ہوں، یہ ہر طرف سے باؤنڈڈ ہے، یہ ہوتا ہے گردن پکڑنا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ 8ویں نمبر پہ تمہیں انعام یہ دے رہا ہے۔ اب حرمین میں دیکھیں، یقین مانے وہاں عرب کے چھوٹے چھوٹے بچے جو دسترخوان پہ اپنے بڑوں کے ساتھ ٹھہرے ہوتے ہیں، بڑی لجاجت سے لے کے آتے ہیں اب ہمارے پاس افطاری کر لیں، تو ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ اللہ دے تو بندہ کرے، لیکن یہ ڈیلی بیسس بھی نہیں ہے، یہ ایک بندہ پورا مہینہ بھی نہیں ہے، یہ انعام صرف ایک بندہ ایک مرتبہ پر ہے۔ اور نیکی یہ کہ افطاری کراؤ، انعام دو ہیں، کان مغفرۃ لذنوبہ، فرمائے لوگوں لفظی ترجمہ مغفر کہتے ہیں فائٹنگ کیپ، جنگ کی ٹوپی، وہ جنگ کی گولیوں سے جو بلٹ پروف کیپ ہوتی ہے، یہ بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے، وہ گولیوں سے بلٹ سے بندے کو محفوظ رکھتی ہے۔ مغفر کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کے آخرت کی جہنم کی عذاب کی چنگاریوں سے رب تمہیں محفوظ کر دے گا۔ مغفرۃ لذنوبہ، تمام گناہ، ذنب ایک ہے، ذنوب برولر ہے، جمع ہے، تمام گناہوں کا کفارہ۔ وعتق رقبتہ من النار، اور جہنم سے آپ کی گردن چھوٹ جائے گی، یعنی رجسٹر جہنم سے تمہارے نام کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ آؤ سنیں، جب یہ 8واں نقطہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایک غریب شخص تھے، 2-3 اکٹھے بیٹھے تھے صحابہ میں، انہوں نے اپنی جیب کو بھی ٹٹولا اور اپنے ایمان کے دل کو بھی سامنے رکھا، اور یہ نتیجے پہ پہنچے کہ ہم کسی مسلمان کی افطاری نہیں کروا سکتے، ہمارے پاس اتنا کھانے پینے کا اپنا ہی کام ہوتا ہے، دوسرے کیا دیں گے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے اسی پر ایک سوال کر دیا اس دوران خطبہ، کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو ایک بات۔ جی بیٹا بتاؤ۔ اب وہ اٹھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بات ارشاد فرما دی ہے۔ قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ایمان ہمارا آپ کے سامنے ہے، ہماری معیشت بھی آپ کے سامنے ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں نا 3-4 جو سوال والے اٹھے تھے، ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان کو پورا مہینہ ایک دن بھی افطاری کرا پائیں، یہ ہمیں نہیں مل پائے گا سوال۔ وہ زمانہ جو جنگوں کا زمانہ تھا، جب ایک چادر پہن کر دوسری چادر کی بندے کو احتیاج رہتی تھی، جب اتنی غربت کا زمانہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے بعض اوقات پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوں، جب اتنی غربت کا زمانہ ہو کہ پیٹ پہ پتھروں کے معاملات ہوں، ان دنوں میں افطاری کا دسترخوان سجانے کی کتنی بڑی بات ہوتی تھی۔ تو انہوں نے جو بات کی اپنی حقیقت پہ بات کی، کہیے تو پھر بڑے بڑوں کو ثواب اللہ دے گا، ہم جیسے چھوٹوں پر کیا ہوگا؟ ہم معیشت کے معاملات میں چھوٹے ہیں، ایمان کے معاملات میں تو دنیا میں نبی کے ایک صحابی کی ایک نیکی